بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ایک سعودی عورت اور اس کے ہاتھی کے بچے کی یہ کہانی سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایک نامرد انسان کی بیوی بننے کے بعد اس سعودی عورت نے جب تنگ آ کر اپنے ہاتھی کے بچے کے ساتھ رات گزاری تو اس ہاتھی نے کیسے اپنی محبت اور جذبات سے اس رات اس عورت کی زندگی بدل دی۔ میں شادی ہو کر سعودی عرب آئی تھی اور یہاں آ کر مجھے کافی سال ہو چکے تھے۔ میری بہت سی عربی عورتوں نے دوستی ہو چکی تھی کیونکہ اب میں بہت اچھی عربی بول سکتی تھی۔ آج سے کوئی 6 مہینے پہلے میری ایک عربی عورت نتاشا سے دوستی ہو گئی۔ وہ بہت ہی خوش اخلاق اور خوبصورت عورت تھی جس کے 2 بچے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں ہی بچے کافی مختلف نظر آتے تھے۔ میں اکثر اسے دیکھتی تو اس کی قسمت پر رشک کرتی کہ وہ کتنی خوش نصیب ہے کہ جس کو کسی چیز کی کوئی کمی بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ جب کہیں بات میں نے نتاشا سے کبھی تو اس نے مجھے اپنی زندگی کی ایک ایسی حقیقت کے بارے میں بتایا جسے سن کر میں دنگ رہ گئی، اور یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیسے ایک ہاتھی کے بچے نے نتاشا کی پوری زندگی بدل دی تھی۔ میں اپنی عربی دوست نتاشا کی یہ کہانی آپ کو اسی کی زبانی سنانے جا رہی ہوں۔ یہ کہانی نہ صرف ایک معجزہ ہے بلکہ اس کہانی کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرا نام نتاشا ہے اور میں ایک سعودی عورت ہوں۔ شاید میری زندگی کی ایک کہانی، اس پر یقین کرنا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ ایک رات جب میں جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہاتھی کے بچے کے ساتھ سونے کے لیے لیٹی تو جو کچھ میرے ساتھ آدھی رات کو ہوا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی انسان دوسرے انسان سے زیادہ جانور کے قریب ہو جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر سے زیادہ وقت اپنے ہاتھی کے بچے کو دینے لگی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ محبت کیا رنگ لائے گی، کیسے میرے ساتھ گزاری ایک رات سب کچھ بدل کر رکھ دے گی۔ ہاتھی کا وہ کچھ جو قد کاٹ میں مجھ سے کہیں زیادہ لمبا چوڑا تھا، اس کے پاس لیٹ کر مجھے کسی قسم کے خوف کا احساس نہیں ہوا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ وہ ایک سمجھدار اور بے ضرر جانور ہے جو نہ صرف میری بات سمجھتا ہے بلکہ اسے میرے جذبات کا بھی علم ہے۔ ویسے بھی اس رات میں بہت زیادہ غصے میں تھی اور کسی کا ساتھ چاہتی تھی، لیکن آدھی رات اس ہاتھی کے بچے کی وجہ سے جو کچھ مجھ پر گزری وہ جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کس طرح آدھی رات اس ہاتھی کے بچے نے میری زندگی کی سب سے بڑی کمی پوری کر دی۔ اپنے سے کہیں زیادہ وزن رکھنے والے ہاتھی کے ساتھ میرا ایک ایسا تعلق بنایا گیا تھا جو کسی اور کے ساتھ نہیں بن سکا تھا۔ وہ ہاتھی کا بچہ نہیں بلکہ میری جان تھا، اور اس کے لیے میں بہت زیادہ جذبات رکھتی تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میرے ہی جذبات کیا رنگ لائیں گے اور کس طرح میری ہر کمی پوری ہو جائے گی۔ آج سے 4 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ میری شادی کی رات تھی اور میں دلہن بنی بہت خوش تھی۔ میں اپنی پسند سے ابراہیم سے شادی کی تھی جو میرا ایک دور کا رشتہ دار تھا، اور ابراہیم جیسے شخص کو پا کر مجھے لگا تھا کہ میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ وہ بہت امیر تھا اور اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ عالیشان بنگلے، نوکر چاکر، ہر طرح کی گاڑیاں موجود تھیں، لیکن زندگی صرف انہی چیزوں سے نہیں چلتی بلکہ انسان کے کچھ اور تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ شادی کی رات جب ابراہیم کمرے میں آیا تو میں جذبات کی شدت سے چور تھی، اور مجھے یقین تھا کہ ابراہیم مجھ پر اپنی بے پناہ محبت نچھاور کر دے گا۔ وہ میرے ادھورے وجود کو اپنے جذبات سے مکمل کر دے گا اور ہم ایک خوشگوار ازدواجی تعلق میں بندھ جائیں گے۔ میں ایک عربی عورت تھی اور دوسری عورتوں کے مقابلے میں میرے اندر نفسیاتی خواہشات کچھ زیادہ ہی تھی، اور میں شادی کی پہلی رات اس انتظار میں تھی کہ کب ابراہیم میری ان خواہشات کی تکمیل کرے گا، لیکن یہ سب محض سہانے خواب کی طرح ثابت ہوا تھا، کیونکہ ابراہیم نے کمرے میں آنے کے بعد بہت ہی عجیب سا رویہ اپنایا تھا۔ کمرے میں آتے ہی ابراہیم نے سرسری طور پر ایک محلہ میرے آگے رکھا اور اپنا لباس تبدیل کر کے میرے خوبصورت وجود کو نظر انداز کرتے ہوئے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس بات نے میرے دل پر ایسی ضرب لگائی کہ میں ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ جو شخص مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، جس سے شادی کی میں دعائیں مانگا کرتی تھی، اس نے شادی کی رات مجھے
التفات بری ایک نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہ سمجھا تھا۔ میں اس بری نظروں سے ابراہیم کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اس طرح آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا جیسے سو چکا ہو، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے، اور اس نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں نہیں اپنایا تھا مجھے کچھ بھی علم نہیں تھا۔ شاید وہ مذاق کر رہا تھا اور مجھے تنگ کرنا چاہتا تھا۔ کبھی سوچ کر میں نے ہاتھ بڑھا کر ابراہیم کے ماتھے پر رکھا اور پوچھا کہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ میری اس حرکت پر ابراہیم نے میرا ہاتھ جو اور کہنے لگا کہ کب تک یوں ہی تیار بیٹھی رہو گی؟ رات کافی بیت چکی ہے، یہ عروسی لباس تبدیل کرو اور سونے کے لیے لیٹ جاؤ، صبح بات کریں گے۔ تمہیں اس لباس اور تنگ زیورات میں دیکھ کر مجھے عجیب سی وحشت ہو رہی ہے۔ ابراہیم کی یہ بات میرے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ ہر دلہا شادی کی رات اپنی دلہن کو اس طرح تیار دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا میرے وجود سے وحشت ہو رہی ہے، اور اس کا انداز اتنا سرد تھا کہ میں بنا کچھ کہے ہی اپنا لباس تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ہماری شادی کی پہلی رات ہی میں نے انگاروں پر بیٹھ کر گزاری تھی۔ بہت عرصے میں اس رات کے انتظار میں تھی کہ جب میری ادھوری خواہشات جذبات کی تکمیل ہوتی، اور وہ بھی اس شخص کے جس سے میں بے پناہ محبت کرتی تھی۔ لیکن اس پہلی ہی رات نے مجھے احساس دلا دیا کہ میں اپنے شوہر کے لیے کتنی بے وقت ہوں۔ ساری رات ایسی ہی گزر گئی، اور جب صبح سو کر اٹھی تو میرا شوہر ابراہیم کمرے میں موجود نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ صبح اٹھ کر کہاں نکل گیا تھا۔ میں بھی اپنے بکھرے وجود کے ساتھ اٹھ کر تیار ہوئی اور ناشتے کے لیے نیچے آئی تو ابراہیم پہلے ہی ٹیبل پر موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، تم تو شادی کے پہلے ہی دن صبح اتنی دیر سے اٹھی ہو، مجھے تو جلدی اٹھنے کی عادت ہے، چلو میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ اس کا انداز اتنا محبت بھرا تھا کہ رات والی بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں ابراہیم سے ناراض تھی، اس لیے اس کی بات کا جواب دیے بغیر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ اسے بھی شاید میری ناراضگی کا احساس تھا، لیکن اس نے مجھے منانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ وہ ایسے محبت سے پیش آ رہا تھا جیسے اس نے میری حق تلفی کی ہو۔ میرا دل بہت زیادہ اداس تھا، لیکن ابراہیم نے ہمیشہ کی طرح تھوڑی ہی دیر میں اپنی محبت سے مجھے اپنے دامن میں پھنسا لیا تھا۔ ابراہیم کے گھر کے پچھلے حصے میں کافی بڑا سا علاقہ تھا، جس میں ابراہیم نے بہت سے جانور پال رکھے تھے۔ ابراہیم کے والد کو جانوروں سے بہت لگاؤ تھا، اور یہ جگہ انہی کی بنائی ہوئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ابراہیم نے اس جگہ کو ختم نہیں کیا تھا، اور وہ جانور اب بھی وہیں تھے جو کہ ابراہیم کے والد کے تھے۔ اور وہ وہیں مجھے ایک چھوٹا سا ہاتھی کا بچہ نظر آیا جس کا نام نیو تھا، اور اسے دیکھ کر میں دیوانی ہو گئی۔ وہ بہت ہی پیارا سا خوبصورت ہاتھی تھا، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے دوستی کروں گی۔ جانوروں کو دیکھ کے بھال کے لیے ابراہیم نے کافی لوگ بھی رکھے ہوئے تھے۔ سارا دن ان جانوروں کا خاص خیال رکھتے نینوں کے ساتھ گزار کر میں رات والی بات کو لے کر فراموش کر بیٹھی تھی، اور پھر جب اندھیرا پھیلنے کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ ابراہیم بھی میرے ساتھ تھے۔ مجھے خوش اور تھکا ہوا دیکھ کر کہنے لگے کہ تمہاری تو جانوروں سے کافی اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ ابراہیم کی بات پر میں مسکرا دی تھی۔ واقعی مجھے ایک آزاد ماحول میں جانوروں کے ساتھ وقت گزار کر بہت ہی خوشی ملی تھی، لیکن یہ خوشی اسی وقت ہی ختم ہو گئی جب ابراہیم نے پچھلی رات کی طرح بستر پر لیٹتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں آج رات ابراہیم کو سونے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے فوراً ابراہیم کے سر پر پہنچ گئی اور اسے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں تمہاری بیوی ہوں اور میرا تم پر کچھ حق ہے، اور اس طرح آنکھیں بند کر کے سونے کا ڈرامہ نہیں کر سکتے۔ مجھے تمہارا وقت چاہیے۔ اسی لمحے مجھے ابراہیم کی آنکھوں میں عجیب سی اجنبیت کی نظر آئی تھی، اور وہ غصے سے کہنے لگے کہ نتاشا، کیا تم نے صرف مجھ سے اسی لیے شادی کی تھی کیونکہ تم سے اپنے جذبات سنبھالے نہیں جا رہے تھے؟ کیا شادی شدہ زندگی میں یہ سب اتنا ہی ضروری ہے؟ کیا تم کچھ وقت انتظار نہیں کر سکتی ہو؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہم دونوں اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ گزار کر ایک دوسرے کو سمجھیں اور پھر ہی اس رشتے کو آگے بڑھائیں۔ ابراہیم کی پہلی بات نے مجھے شرمندہ کر دیا تھا، اور دوسری بات پر میں دنگ رہ گئی تھی۔ ہم دونوں پچھلے 4 سال سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، اب بھی کیا میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے وقت کی ضرورت تھی؟ میں نے ابراہیم سے کہا کہ
میری کچھ خواہشات ہیں جن کو قابو کرنا میرے لیے مشکل ہے، اور میں کسی غلط چیز کی تمنا بھی نہیں رکھتی۔ میں تمہاری بیوی ہوں اور یہ میرا حق ہے۔ ابراہیم نے یہ کہہ کر دوبارہ اپنی آنکھیں بند کر لیں کہ کچھ وقت صبر کرو، کیونکہ وہ ابھی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابراہیم کے بدلے ہوئے انداز اور تن کے نام پر ان کا رویہ مجھے جو کچھ سمجھا رہا تھا وہ میں سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک مرد اس سے میں اتنے سالوں سے محبت کی تھی وہ اتنی بڑی کمی کا شکار ہو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے ابراہیم سے پوچھ ہی دیا کہ کیا تم میں کسی بات کی کوئی کمی ہے جو تم اس رشتے کے لیے انکار کر رہے ہو، یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ میری بات سن کر ابراہیم غصے میں اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے کہ تمہیں سچ جاننے کی اتنی ہی جلدی ہے تو سن لو، میں ایک نامرد ہوں۔ ابراہیم کے الفاظ مجھ پر عملی بن کر گرے تھے۔ ایک عورت کے لیے اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ جس کو وہ اپنی زندگی میں شامل کرے وہ اس کی بنیادی ضروریات اور خواہشات بھی پوری نہ کر سکتا ہو۔ میں ایک نامرد انسان کے ساتھ کیسے اپنی پوری زندگی گزار سکتی تھی؟ ابراہیم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا کہ میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا، اور اس وقت میں لڑکھڑا کر گر گئی۔ میری ایسی حالت دیکھ کر ابراہیم میرے قدموں میں پہلے گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو نتاشا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تمہیں کسی قیمت پر نہیں کھونا چاہتا، اسی لیے میں نے شادی سے پہلے ہی تم پر کبھی یہ سب ظاہر نہیں کیا، لیکن یہی میری زندگی کا ایک بھیانک سچ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اسے دل سے قبول کر لو۔ ابراہیم چاہتا تھا کہ میں دنیا کے آگے اس کا پردہ رکھوں اور اس بات کا اظہار بھی کسی سے نہ کروں کہ محبت کے نام پر اس نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ شادی کی یہ بات سن کر دوسری رات تو پہلی رات سے بھی بڑھ کر میرے لیے قیامت خیز ثابت ہوئی تھی، اور ساری رات آنسو بہاتی رہی تھی اور ابراہیم میری دلجوئی کر رہا تھا، لیکن اس کی دلجوئی بھی آج مجھے جھوٹی معلوم ہو رہی تھی۔ میں اتنی جلدی اس سوچ کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ البتہ ابراہیم کی محبت میں نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی، اور یہ بات اپنے اہل و خانہ اور اپنے ماں باپ سے میں کسی کو نہیں بتائی تھی۔ میرا شوہر ایک نامکمل انسان ہے، مگر میں خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ کب تک ابراہیم کے ساتھ گزار کر سکوں گی۔ دن بہت آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ ابراہیم پر رات منہ پھیرے سو جایا کرتا تھا اور میں ساری رات تڑپتے ہوئے گزارا دیا کرتی تھی۔ میں ایک انسان تھی اور قدرتی طور پر مجھ میں کچھ نفسیاتی خواہشات موجود تھی جو مجھ میں بے چین کر رہی تھی۔ مجھے کسی ایسے شخص کے ساتھ کی تمنا ہونے لگی تھی جو میری ہر خواہش کو پورا کرتا، لیکن میں ابراہیم سے کسی بھی بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اسی لیے انہیں چھوڑنا بھی آسان نہیں تھا۔ میں نے اپنا زیادہ تر وقت ابراہیم کے جانوروں کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا تھا۔ میں صبح ہوتے ہی ان کے گھر کی پچھلے حصے میں چلی جاتی اور وہاں موجود جانوروں کی دیکھ بھال کرتی۔ مینوں سے تو میری بے حد زیادہ دوستی ہو چکی تھی۔ وہ چھوٹا سا ہاتھی میرے جذبات اور میری ہر بات کو سمجھنے لگا تھا۔ میں اکثر اس کے گلے لگ کر آنسو بہاتی اور اس کے کان میں اپنی تکلیف بیان کرتی، اسے بتاتی کہ کس طرح میں اندر ہی اندر ایک انر سیکھی آگ میں جل رہی ہوں اور اپنے آپ سے جنگ کر رہی ہوں۔ میری باتوں پر نینو نے جس طرح اپنے سونڈ میں مجھے اپنے قریب کرتا اور محبت کا اظہار کرتا، مجھے لگتا جیسے وہ میری بات کو سمجھ گیا ہو۔ میری شادی کو 2 مہینے ہونے والے تھے اور یہ 2 مہینے بہت ہی عجیب سے تھے۔ ہر رات میں جلتے انگاروں پر گزار دیتی اور سارا دن نیند سے محبت کرتی۔ شادی کے دوسرے ہی مہینے میں میرے دل میں اولاد کی خواہش ہونے لگی تھی، کیونکہ میرے اکثر سہیلیاں مجھ سے پوچھتی تھیں کہ میں کب کوئی خوش خبری سناؤں گی۔ میں کسی کو کیا بتاؤں گی کہ میں تو خود اب تک ادھوری تھی۔ میرے ماں باپ واپس دبئی جا چکے تھے اور میں سعودی عرب میں ہی تھی۔ میرے اور ابراہیم کے رشتے کا سچ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، اور وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا، یہاں تک کہ ہماری شادی کو 8 مہینے گزر گئے تھے۔ نہ ہی مجھے ابراہیم کا ساتھ ملا اور نہ ہی میں کبھی اس طرح ماں بن سکی تھی، اور اس بات نے مجھے بہت ہی دکھی کیا ہوا تھا۔ اور پھر ایک دن میں نے ابراہیم سے درخواست کی کہ یا تو وہ اپنا علاج کروا لے یا پھر ہم ایک بچہ گود لے لیتے ہیں تاکہ میری کچھ کمی کو دور ہو جائے۔ میری بات سن کر اور وہ پھر ایک دن
میں نے ابراہیم سے درخواست کی کہ یا تو وہ اپنا علاج کروا لے۔ میری بات سن کر ابراہیم کہنے لگے، بار بار ایک ہی بات کیوں کرتی ہو، دہراتی ہو؟ تم تو جانتی ہو کہ میں اپنا ہر طرح سے علاج کروا چکا ہوں، لیکن میرا علاج ممکن نہیں ہے۔ رہی بات بچے کی گود لینے کی، تو میری ماں کبھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگی کہ میں کسی غیر کا بچہ گود لے لوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں کسی اور کے خون کو نہیں اپنا سکتا تھا۔ اس طرح اپنی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ خوش خوش گزار سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر شادی شدہ زندگی مکمل ہی ہو۔ مجھے ابراہیم کی سوچ پر اتنا افسوس ہونے لگا تھا، جو پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی ایسی باتیں کیا کرتا تھا، اور وہ محبت جو کبھی اس کی آنکھوں میں سے جھلکتی تھی وہ اب مجھے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جیسے اس نے مجھ سے محبت کا جھوٹا ڈرامہ کر کے شادی کی ہو کہ دنیا میں سامنے سرخرو ہو سکے۔ اس روز میری ابراہیم کے ساتھ لڑائی اسی بات کو لے کر اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ ابراہیم سے غصہ ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی اور رات کے وقت ہی پیچھے حصے میں پہنچ گئی۔ سارے جانور تقریباً کھلے ہوتے تھے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے رات کے وقت چھٹی لے کر چلے جایا کرتے تھے۔ یہ پہلی دفعہ تھا جو میں رات کے اندھیرے میں اس طرف آئی تھی۔ میں سیدھی قدم بڑھاتے ہوئے نینو کے پاس چلی گئی، جو سکون سے لیٹا ہوا تھا۔ نہ کچھ سوچے سمجھے اس کے پاس لیٹ گئی اور روتے ہوئے اس سے کہنے لگی کہ دیکھو ذرا، صحبت کے نام پر مجھے ایسا دھوکہ ملا ہے۔ میں کب تک یوں ہی تنہا ہوں، اور ابراہیم تو انسان ہو کر میرے دکھ نہیں سمجھ سکتا۔ تم ہی میرے درد کا احساس کرو۔ میری بات سن کر نینو اپنی سونڈ پیار کے ساتھ مجھ پہ پھیرتے ہوئے لگا اور مجھے ساتھ مستیاں کرنے لگا۔ وہ مجھے بہت ہی محبوب ہو چکا تھا اور میں اس کے ساتھ لیٹی کھیل میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں جس کے اتنا قریب ہوں وہ انسان نہیں بلکہ ایک جانور ہے جو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نینو کے ساتھ کھیلتے کھیلتے کب مجھے نیند لگ گئی مجھے احساس ہی نہیں ہوا تھا، اور آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میں دنگ رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ نینو میرے قریب نہیں تھا بلکہ وہ پیچھے لیٹے ابراہیم کے پاس سو رہا تھا۔ آج سے پہلے میں نے ابراہیم اور نینو کو کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا، لیکن رات کے اس پہر وہ دونوں جس طرح ایک ساتھ سو رہے تھے میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے شادی کے اتنے عرصہ میں کبھی ابراہیم کو نہ ہی جانوروں سے محبت کرتے دیکھا تھا اور نہ ہی انہیں اس طرف آتے ہوئے کوئی دلچسپی تھی۔ یہ جانور ان کے باپ کی آخری نشانی کے طور پر ان کے پاس تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ابراہیم کی آنکھ کھلی اور مجھے خود کو دیکھتا پا کر وہ بھی اٹھ بیٹھے اور ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ابراہیم نینو کی وجہ سے اس حد تک چلے جائیں گے کہ خود بچہ گود لینے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ ابراہیم ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھ سے بہت بڑی زیادہ غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور جب تم اولاد کے لیے تڑپنے لگتی ہو تب بھی تمہیں نہیں سمجھا۔ آدھی رات کو جب میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا پریشانی کے عالم میں اس طرف آیا اور تمہیں نینو کے ساتھ لگ کر سوتا دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں تمہیں اپنی زندگی میں محبت اور کسی کے ساتھ بھی بہت ضروری ہے، کہ میں تمہیں مکمل تو نہیں کر سکتا تھا لیکن اولاد کی خوشی دے سکتا تھا۔ ابراہیم کی بات سن کر خوشی سے دیوانی ہو گئی تھی۔ میں ابراہیم سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کی حرکت قبول کرنے کو تیار تھی، لیکن ایک عورت ہونے کی وجہ سے میرے جذبات تھے، خاص کر ایک اولاد میری سب سے بڑی خواہش تھی۔ میری خاطر ابراہیم نے نہ صرف 2 بچوں کو ایڈاپٹ کیا تھا بلکہ ایک چھوٹا سا یتیم خانہ بھی کھول لیا تھا، اور ساتھ ہی ایسے جانور جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا انہیں بھی اڈاپٹ کرنے کا ایک بڑا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ابراہیم کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے اس کام کو کرنے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ ابراہیم میری جنسی خواہشات کو مکمل کرنے میں ناکام رہے تھے، لیکن انہوں نے میری ہر وہ خواہش پوری کی تھی جس کے ذریعے میں اپنی زندگی میں خوش رہ سکتی تھی۔ نینو کے ساتھ گزاری ایک رات نے میری زندگی بدل دی تھی، اور ابراہیم کو اس بات کا احساس دلا دیا تھا کہ میرے اندر ممتا کے جذبات موجود ہیں۔ آج میں
اور ابراہیم مکمل کر تقریباً 50 کے قریب ایسے جانوروں کے مالک بن چکے ہیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی باقی نہ بچا تھا، اور انہیں بہت زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت تھی۔ ہمارے یتیم خانے میں قریب 150 بچے ہیں، اور ان میں سے 2 بچے تو میں نے ذاتی طور پر گود لیے ہیں۔ انجانے میں ایک نامرد انسان کو اپنی زندگی میں شامل کر بیٹھی تھی، لیکن اس نے اپنی اچھائی اور محبت میں میرا دل جیت لیا تھا، اور میں خوشی خوشی اس کے ساتھ گزر رہی تھی۔ اپنے دوست نتاشا کی یہ کہانی سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ بظاہر بہت ہی خوش باش نظر آنے والی نتاشا کے دونوں بچے اس کے اپنے نہیں تھے، بلکہ گود لیے ہوئے تھے، اور اس کا شوہر مکمل طور پر ایک نامرد انسان تھا۔ لیکن نتاشا کے چہرے کی خوشی اور اس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ نے کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ایک نامکمل زندگی گزار رہی ہے۔ نتاشا نے مجھے زندگی کا ایک بہت ہی بڑا سبق سکھا دیا تھا۔ کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ پریشانیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن انسان اپنی ہمت اور خدا پر یقین کے ساتھ اپنے مشکل وقت کو بھی کاٹ سکتا ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اسے چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ تمام خامیوں کے ساتھ اپنا لیا جاتا ہے، جیسے نتاشا نے اپنے شوہر ابراہیم کو اپنایا تھا۔ میں خود بھی نتاشا کے یتیم خانے اور اس جگہ پر گئی تھی جہاں وہ جانوروں کو رکھا کرتے تھے، اور وہاں جا کر مجھے بھی بہت زیادہ خوشی کا احساس ہوا تھا۔ دوسروں کی خدمت کر کے انسان کو جو بھی خوشی حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتی، اور یہ سبق بھی نتاشا نے ہی مجھے سکھا دیا تھا۔